إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیے جی ہاں کتاب الحیض. پیچھے طہارت تھی حدث اصغر سے اور حدث اکبر سے. اب مقصود ہے طہارت کا بیان کرنا ہے سے کہ نماز کے لیے حیض سے بھی پاک ہونا ضروری ہے. حیض کے لغوی معنی ہوتے ہیں سیلان، بہنا. لغوی معنی ہے سیلان اور شرعی معنی ہے سیلان دم الرحم، رحم کے خون کا بہنا. مع الصحۃ بعد البلوغ فی ایام معتادۃ. جی ہاں سیلان دم الرحم، رحم کے خون کا بہنا. صحت کے ساتھ بیماری ہو تو استحاضہ ہوتا. بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد. بالغ ہونے کے بعد فی ایام معتادۃ، ایام متعین ہوتے ہیں ان میں. جی ہاں ان کے علاوہ نہیں. ان کے علاوہ ہو تو استحاضہ ہوتا ہے. اور استحاضہ کے معنی ہے دم عرق قریب من الرحم یقال له العازل. عازل رحم کے قریب رگ ہوتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے، اس میں سے خون آتا ہے. جی ہاں اس رگ کا نام ہے عازل. عازل اس کو استحاضہ کہتے ہیں. چلیے جی ہاں حیض کے دنوں میں الگ رہو. جی ہاں حیض کے دنوں میں الگ رہو. الگ رہنے کا مطلب یہی ہے کہ سطر کے حصے کو ہاتھ نہ لگاؤ بغیر حائل کے، بغیر کپڑے کے. اسلام کا طریقہ یہود و نصارہ کے طریقے کے درمیان ہے. یہود افراط کرتے تھے، اس کمرے میں نہیں آنے دیتے تھے جس میں خود رہتے تھے. اور نصارہ تفریط کرتے تھے، تفریط کرتے تھے. یعنی ہم بستری بھی کر لیتے تھے. حیض کے دنوں میں نصارہ ہم بستری بھی کر لیتے تھے.
اسلام کا طریقہ دونوں کے درمیان ہے. ہم بستری تو نہ کرو، ناف سے گھٹنے تک ہاتھ نہ لگاؤ، لیکن کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ساتھ لیٹنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ناف سے گھٹنے کے نیچے تک کپڑا باندھ لے بس، پھر بے شک ساتھ لیٹ جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو یہ درمیانہ درجہ ہے. یہ بھی نہیں کہ کمرے سے نکال دو، اور یہ بھی نہیں کہ ہم بستری بھی کر لو. نہ، ہم بستری مت کرو، ناف سے گھٹنے تک ہاتھ نہ لگاؤ. باقی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ساتھ لیٹ جانے میں بھی حرج نہیں ہے، جبکہ درمیان میں ایک کپڑا ہونا چاہیے ناف سے گھٹنے کے نیچے تک. چلیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. حیض شروع کیسے ہوا؟ حیض شروع کیسے ہوا؟ جی ہاں جی ہاں، مرفوع حدیث میں تو ہے کہ بنی آدم سے حیض چلا آ رہا ہے، لیکن مصنف عبد الرزاق میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حیض شروع ہوا بنی اسرائیل سے. حیض شروع ہوا بنی اسرائیل سے. عورتوں نے زینت کے ساتھ مسجد میں آنا شروع کر دیا. عورتوں نے زینت کے ساتھ مسجد میں آنا شروع کر دیا تو ان کو مسجد سے بھی منع کر دیا گیا اور حیض بھی مسلط کر دیا گیا. حیض بھی مسلط کر دیا گیا. اس حیض کے مسلط ہونے کی 4 تقریریں ہیں. ایک تقریر تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے بالکل حیض نہ آتا تھا. بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب زینت سے مسجد میں آنا شروع کیا تو بطور سزا کے حیض مسلط کر دیا گیا اور مسجد میں آنے سے بھی منع کر دیا گیا. ایک تو یہی قول ان دونوں حضرات کے قول کی وضاحت کے طور پر ایک تو یہی قول ہے کہ پہلے حیض آتا ہی نہیں تھا، اب بنی اسرائیل سے حیض شروع ہوا. دوسرا قول یہ بھی ہے کہ حیض تو پہلے سے آتا تھا، اس کے خصوصی احکام نازل ہوئے بنی اسرائیل میں. اس کے خصوصی احکام یہ بنی اسرائیل میں نازل ہوئے، اگرچہ حیض پہلے سے آتا تھا. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات جو فرما رہے ہیں
حیض بنی اسرائیل سے شروع کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے حیض زیادہ کر دیا گیا، پہلے تھوڑا تھا اب زیادہ کر دیا گیا، یہ معنی حیض شروع ہونے کی۔ چوتھا قول یہ ہے کہ حیض آتا تو تھا پہلے، لیکن پھر کچھ عرصہ بند کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ بنی اسرائیل میں شروع کیا گیا بطور سزا کے، یہ دوبارہ شروع کرنا ہے۔ وہ پہلے بھی آتا تھا لیکن درمیان میں بند ہو گیا تھا، اب پھر بطور سزا کے دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ مطلب ہے حیض شروع ہونے کا۔ جی ہاں چلیے، جی ہاں جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ حیض ایسی چیز ہے جو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں سے شروع ہو چکی ہے۔ وقال بعضهم، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بعضوں نے یہ کہہ دیا، اس کا بتا دیا میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ صدیقہ، ان دونوں کا قول منقول ہے۔ بعض سے یہی مراد ہیں مصنف عبد الرزاق میں کہ بنی اسرائیل سے شروع ہوا۔ جی ہاں، قال ابو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکثر ہے، یعنی ازید ہے، قوت سند کے لحاظ سے زیادہ قوی ہے، سند کے لحاظ سے زیادہ قوی ہے، اکثر کے یہ معنی۔ دوسرے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اکثر کے معنی ہے اعم کے، زیادہ عام ہے، بنی اسرائیل میں بھی ہے اور اس سے پہلے بھی ہے۔ اکثر بمعنی اعم، زیادہ دنوں میں ہے، زیادہ زمانے میں ہے، اکثر و زمانہ۔ تیسرے یہاں لفظ اکثر کی جگہ اکبر بھی منقول ہے، بخاری شریف میں اکثر کی جگہ اکبر ہے، اس کے بھی دونوں معنی ہیں، اس کے بھی دونوں معنی ہیں، ایک یہ کہ قوت کے لحاظ سے زیادہ ہے، دوسرے یہ کہ زمانے کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ اکبر کے بھی یہی دونوں معنی کیے گئے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں چلیے، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى الا الحجاج فلما فرغ فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لي انا خفتي قلت نعم قال انما لا كتب الله على بنات ادم فاقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تقضوا فيه في بيتي قالت فنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر۔ جی جی ہم نکلے
نہیں ارادہ کرتے تھے مگر حج کا، کوئی تجارت وغیرہ کرنی مقصود نہیں تھی۔ فلما كنا بسریفہ، جب شریف مقام پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ مائی عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں مجھے حیض آ گیا۔ جی ہاں تو میرے پاس تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں رو رہی تھی تو میں کیا ہو گیا؟ انفست، کیا تجھے حیض آ گیا؟ میں نے اس کے جی ہاں مجھے تو حیض آ گیا، اب میں کیا کروں، میں حج کیسے کروں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، یہ ایسا معاملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے بنات آدم پر، آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر حیض کو مقرر کر دیا ہے، یہ تو آتا ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ سارے کام ہمارے ساتھ کرتے رہنا، صرف یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے اور مسجد میں حیض والی جا نہیں سکتی، اس لیے طواف نہ کرنا، باقی سارے کام کر لینا۔ جی ہاں جب حیض ختم ہو جائے تو طواف کر لینا۔ وضحى، قربانی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ اس کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ نفلی قربانی آپ نے کی اور اس کا ثواب ازواج مطہرات کو پہنچا دیا، دوسرے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ ان کی طرف سے آپ نے قربانی کی، ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کی۔ لیکن اس پر اشکال ہے کہ گائے تو 10 کی طرف سے ہو نہیں سکتی، ازواج مطہرات تو 10 تھیں، ان کی طرف سے کیسے ایک گائے ہو سکتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ابھی نکاح میں ساتھ تھیں اس وقت، یا سفر میں ساتھ تھی، نکاحی میں ساتھ تھی یا حج کے سفر میں ساتھ تھی، اس لیے ان ساتھ کی طرف سے آپ نے گائے قربانی کی۔ چلیے جی ہاں غسل الحائض رأس زوجها وترجیلہ، کہ حائضہ عورت اگر اپنے خاوند کا سر دھو دے، جی ہاں یا کنگھی کر دے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ مقصد یہ کہ یہ جائز ہے، سر کا دھونا بھی جائز ہے، کنگھی کرنی بھی جائز ہے، اگرچہ خامن مسجد میں ہو وہ سر باہر نکال دے، وہ سر کیا کرے؟ باہر نکال، تو یہ باہر کھڑی کھڑی سر کو دھو دے تو گنجائش ہے، ایسے ہی کنگھی بھی کر دے
اس کی بھی گنجائش. چلیے. وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. جی ہاں، میں کنگھی کر دیتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں، حالانکہ میں حیض والی ہوتی تھی. چلیے. قال أخبرني هشام بن عروة أنه لا تخرج الحائض أو تخرج المرأة وهي فقال عروة كل ذلك علي عيش وكل ذلك تخرجني وعيش على أحد إذا نطقت. أخبرتني عائشة إنها كانت توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاهد في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فتوجهه وهي حائض. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. سئل حضرت عروہ بن زبیر سے سوال کیا گیا، تخدمنی الحائض، کیا حیض والی عورت میری خدمت کر سکتی ہے؟ بیوی کے دن حیض کے ہوں تو ان دنوں میری خدمت کر سکتی ہے. اور تدنو منی، یا میرے قریب آ سکتی ہے، جبکہ وہ جنبی ہو، حیض والی ہو. عروہ فرمانے لگے کہ دونوں کی میرے نزدیک ہین ہے، آسان ہے، یعنی جائز ہے. خدمت بھی کرے، قریب بھی آئے، ساتھ بھی لیٹے، کوئی حرج نہیں ہے. وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِ، ہر ایک کام بطور خدمت کے کر لے، کوئی حرج نہیں. وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، کسی پر اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مجھے خبر دے دی میری خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بھانجے ہیں. انہا کانت ترجل، وہ کنگھی کر لیا کرتی تھیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کر دیا کرتی تھی، حالانکہ وہ حائضہ تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دنوں میں معتکف ہوتے تھے مسجد میں. یدنی لہا رأسہ، سر کر دیتے تھے آپ اپنے صحن کی طرف. وہی فی حجرتہا، میں اپنے حجرے میں ہوتی تھی، یعنی صحن میں ہوتی تھی. فترجلہ، تو کنگھی کر دیتی تھی، حالانکہ وہ حیض میں ہوتی تھی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. بیوی کی گود میں، ہجر کہتے ہیں گود کو، گود میں سر رکھ کر خاوند تلاوت بھی کر لے، جبکہ وہ حائضہ ہو تو جائز ہے. نجاست چھپی ہوئی ہو، کیونکہ اوپر کپڑا ہوتا ہے، حیض کی جگہ کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، نجاست چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیے.
فتمسكه بيدها رجله. جی ہاں حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ بھیج دیا کرتے تھے اپنی خادم لونڈی کو جبکہ وہ حیض والی ہوتی تھی حضرت ابو رزین کی طرف، وہ ان کو قرآن پاک پکڑا دیتی تھی، فَتُمْسِكُهُ بِعَلَاقَتِهِ، وہ قرآن پاک پکڑ لیتی تھی رسی کے ذریعے سے، رسی لگی ہوئی ہوتی تھی کپڑے کی یا کسی اور قسم کی، اس سے پکڑ لیتی تھی، غلاف چڑھا ہوا ہوتا تھا قرآن پاک پر، اوپر رسی لپیٹی ہوئی ہوتی تھی تو وہاں سے پکڑ کر لے جاتی تھی۔ معلوم ہے کہ ایسا کر لینا جائز ہے، حائل ہونا چاہیے، قرآن پاک اور حائضہ کے ہاتھ کے درمیان کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے، تو یہاں وہ رسی رکاوٹ تھی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حائضہ کے بدن کے درمیان رکاوٹ تھی، خود آپ کا سر بھی رکاوٹ تھی اور اس کے کپڑے بھی رکاوٹ تھے، جیسے آپ تلاوت کر لیتے تھے ایسی ہی یہ لونڈی رسی سے پکڑ کر قرآن پاک لے جاتی تھی۔ معلوم کہ ایسا کر لینا جائز۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا دیتے تھے میری گود میں، لیٹ جاتے تھے آپ، وانا حائض، میں حیض والی ہوتی تھی، آپ اس وقت تلاوت بھی فرما لیتے تھے۔ جی ہاں 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 باب من سمن نفاس حیضن، باب اس شخص کے بیان میں جس نے نفاس کا نام حیض رکھ دی، نفاس کا نام حیض رکھ دیا۔ اشکال یہ ہے کہ حدیث میں تو الٹا ہے، 17 سالہ صاحب سونے لگے ایسے لگتا تو ایسے ہی گھٹنے پر رکھ لیا تھا۔ جی ہاں جی ہاں تو نفاس کا نام حیض بھی رکھا جاتا ہے، اشکال یہ ہے کہ یہاں تو الٹا ہے، حیض کا نام نفاس رکھا گیا، حدیث جو لا رہے ہیں اس میں حیض کا نام انفستی، کیا تمہیں حیض آ گیا، تو حیض کا نام نفاس رکھا گیا۔ جواب یہ ہے کہ دوسری روایتوں میں الٹا بھی آتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں نفاس کا نام حیض بھی آتا ہے۔ تو چونکہ نفاس کی کوئی روایت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی شرطوں پر نہیں تھی، اسے نفاس والی روایت نہیں لائے، حیض والی روایت لے آئے، کیونکہ حیض و نفاس ایک ہی چیز ہے، حیض و نفاس ایک ہی چیز ہے۔
عورت کی بچہ دانی میں خون ہوتا ہے، وہ نکلتا رہتا ہے ہر مہینے تھوڑا تھوڑا، اس کو حیض کہتے ہیں۔ جب عورت کو حمل ہو جاتا ہے، جی ہاں، جب عورت کو حمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ حیض نہیں نکلتا، وہ حیض بچے کے پیٹ میں جاتا ہے۔ ایک رگ ہوتی ہے، وہ ناف میں لگی ہوتی ہے بچے کی، اس رگ کے ذریعے سے وہی حیض بچے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس سے بچہ غذا حاصل کرتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ جب 9 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، بچہ باہر آ جاتا ہے۔ جی ہاں، بچہ باہر آ جاتا ہے، اور بچا کھچا خون جو رحم میں ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے، اسی کو نفاس کہتے ہیں۔ تو نفاس اور حیض حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، اسی خون کو حیض کہتے ہیں، اسی کو نفاس کہتے ہیں۔ اسے دونوں کے احکام بالکل ایک جیسے۔ تو نفاس والی روایت کوئی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی شرطوں پر نہیں تھی، اس لیے حیض پر قیاس کر لیا کہ جو حکم حیض کا وہی حکم نفاس کا، جو حکم حیض کا وہی حکم نفاس کا۔ اس لیے حیض والی روایتوں کو یہاں لے آئے، حیض والی روایتوں کو یہاں لے آئے۔ باب من سمن نفاس حیضن، باب اس شخص کے بیان میں جو نفاس کو حیض کہہ دیتا ہے، حیض کو نفاس کہہ دیتا ہے، یعنی دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ چلیے جی ہاں ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس درمیان میں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، فی خمیست، ایک ہی چادر میں، مجھے حیض آ گیا تو میں جلدی سے کھسک گئی، نکل گئی چادر سے، اور میں نے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ تو میں کیا تجھے حیض آ گیا؟ انفستی، تو یہاں حیض کو نفاس کے ساتھ ذکر فرمایا، معلوم ہے کہ حیض اور نفاس ایک ہی چیز ہے۔ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں، چونکہ کپڑے پہن لیے تھے، حیض والا کپڑا پہن لیا تھا، ازار باندھ لیا تھا، اس لیے فدعانی، بلا لیا، فسجعت معہ، میں پھر لیٹ گئی اسی چادر میں، لیکن ازار کے ساتھ، تاکہ ازار کے بغیر ہاتھ نہ لگے۔ چلیے جی ہاں، ساتھ رہنا حیض والی عورت کے، یعنی وہ کمرے میں رہے، ساتھ کھائے پیے لیٹے،
सब कुछ कर सकती है, ठीक, सिर्फ हम बिस्तरी नहीं हो सकती। हैज के दिनों में मसला गुजर चुका है अबू दाऊद में, सिर्फ हम बिस्तरी नहीं कर सकती, या नाव से लेकर घुटने तक जगह को हाथ भी नहीं लग सकता बिला वास्ता। कपड़े पहनकर इजारबंद बांध कर फिर बेशक साथ लेट जाए खामंद के, जायज है। बगैर कपड़े के हाथ लगाना मर्द के लिए जायज नहीं है। चलिए। وفيه قال حدثنا عبيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قال كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكلانا جنوب وكان يامرني فاتجر فيبادرني وانا نائم فقال يخرج راسه الي وهو مرتكب فاغسله وانا حائض. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غسل کر لیتے تھے ایک ہی برتن سے، حالانکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، معلوم ہے کہ یہ جائز ہے، اور مجھے حکم فرماتے تھے، میں ازار باندھ لیتی تھی، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کپڑا تہبند باندھ لیتی تھی، فیباشرنی، تو میرے ساتھ آپ لیٹ جاتے تھے، حالانکہ میں حیض والی ہوتی تھی، اور سر مبارک نکالتے تھے میری طرف، حالانکہ آپ معتکف ہوتے تھے، میں سر کو دھو دیتی تھی، حالانکہ میں حیض والی ہوتی تھی۔ یہ سارے کام ہوتے رہتے تھے۔ چلیے۔ وفيه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسلم قال اخبرنا ابو اسحاق والشباني عن عبد الرحمن بن اسود عن ابيه عن عائشه قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها ان تستطيع في طول الا الثياب ثم البعض قالت هيكم يملك ارضه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك ارضه تابعه. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس میں بھی یہی آ گیا کہ ہم میں سے ایک جب حیض والی ہوتی تھی بس ارادہ فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے مباشرت کریں، اپنے ساتھ لٹائیں، تو حکم فرما دیتے تھے کہ ازار باندھ لو، تہبند باندھ لو، ناف سے لے کر گھٹنے تک ازار باندھ لو، تہمت باندھ لو، حیض کے جوش میں۔ ثم یباشرھا، پھر اپنے ساتھ لٹا لیتے تھے، مباشرت کر لیتے یعنی بدن ملا لیتے تھے کپڑے کے ساتھ، درمیان میں کپڑا ہوتا تھا تو آپ بدن ملا لیتے تھے۔ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ أَرْبَهُ، دونوں پڑھا گیا، تو میں سے کون مالک ہے اپنے ارب کا، ارب کہتے ہیں پیشاب کی جگہ، ارب، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے اپنے فرج کے، اپنی پیشاب کی جگہ، اور عرب پر بھی پڑھ سکتے ہیں، عرب کے معنی ہوتے ہیں حاجت کے، تم میں سے کون مالک ہے اپنی حاجت کا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے اپنی حاجت کے۔ اس کے دونوں معنی کیے گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی حاجت کے مالک تھے، اپنے آپ پر قابو یافتہ تھے،
اس لیے باوجود ساتھ لیٹنے کے جگائیے ان کو. آج سبق نہیں سننا ورنہ میں سن لیتا آپ سے سبق. یاد رہا تو کل سنوں گا, یاد رہا تو کل سنوں گا. سوتے ہیں آپ؟ یہ سونے کا وقت ہے. 3 دن نہیں سوئے, 3 دن سوتے رہتے نا. 3 چھٹیاں تھیں ان میں سوتے رہتے. آج تو سبق پڑھنا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو دونوں معنی کیے گئے غلام مصطفیٰ صاحب, دونوں معنی کیے گئے. عرب یا عرب حاجت. تم اپنی حاجت کے مالک نہیں ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے. اس لیے خطرہ ہے کہ تم اگر ساتھ لیٹو گے تو جوش آ جائے گا کہیں ہم بستری نہ کر بیٹھو. اس لیے تمہیں الگ رہنا چاہیے, تمہیں الگ رہنا چاہیے, کیونکہ حیض کے دنوں میں ہم بستری ناجائز. اسے تم نہ ساتھ لٹانا. دوسرے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ تم اپنی حاجت کے مالک نہیں ہو, تم زیادہ صبر نہیں کر سکو گے. 6 دن 7 دن حیض آتا ہے, بالکل الگ رہو گے تو تمہیں کچھ تکلیف ہوگی. اس لیے تمہارے لیے بطریق اولا جائز ہے کہ تم بیوی کو ساتھ لٹا لو. کچھ نہ کچھ تو بدن ملے گا, اور بعض دفعہ بدن ملنے سے منی بھی نکل جاتی ہے. بعض دفعہ ساتھ جو لیتی ہو اس کے ساتھ بدن ملے گا تو بعض دفعہ منی بھی نکل جاتی ہے, تو تمہاری خواہش اس طرح پوری ہو جائے گی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تم تو الگ نہیں رہ سکو گے, تمہارے لیے بطریق اولا جائز ہے. تو بہر یا تو روکنا مقصود ہے اور یا اجازت دینی مقصود ہے. ٹھیک, روکنا کہ تم نہ ساتھ لٹانا. ایسا نہ ہو کہ ساتھ لیٹنے کی وجہ سے جوش آ جائے اور تم ہم بستری کرنے لگ جاؤ. اسے تم تو دوسری چارپائی پر ہی لیٹ جانا, 5-6 دن صبر کر لینا. یا مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے بطریق اولا جائز ہے کہ تم بیوی کو ساتھ لٹا لو. کچھ نہ کچھ تو خواہش پوری ہو ہی جائے, اور بعض دفعہ بدن ساتھ لگنے سے منی بھی نکل آتی ہے اور بھی خواہش پوری ہو جائے گی. ٹھیک, اگرچہ کپڑا ہو درمیان, جسے تمہارے لیے بطریق اولا گنجائش ہے ساتھ لٹانے کی. ساتھ لٹانے کی وہ کہاں گے جو کیسا مجھے پتہ ہی نہیں نکلا کیا ہوتا ہے, اب آتا ہی نہیں. کہاں نہیں آیا, یہاں کر کے بیٹھتا, کہتا مجھے پتہ ہی نہیں نکلا کیا ہوتا. جی ہاں جی, بیوی سے پوچھ لینا. بیوی پہ جب آئے گی تو پوچھ لینا میں تمہارے ساتھ کیا کروں, مجھے تو پتہ نہیں کیا کرنا ہے, بتاؤ کیا کروں. چلیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, یہ دوسری سند بیان کر دی. چلیے.
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے کہ مباشرت کریں بیوی سے، یعنی ساتھ لیتے اپنی عورتوں میں سے کسی کے ساتھ، تو حکم فرما دیتے فتزارت، وہ ازار باندھ لیتی تھیں تاکہ ناف سے گھٹنے تک ہاتھ نہ لگے۔ چلیے جی ہاں، یہ سند بھی آئی۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، حائضہ چھوڑ دے روزے کو، حائضہ چھوڑ دے روزے کو، حکم کے بعد دوسرا حکم بیان کر دیا۔ پیچھے ساتھ لٹانے کا حکم تھا، اب دوسرا حکم بیان کر دیا، روزہ رکھے کہ نہ رکھے۔ تو بیان کر دیا کہ روزہ نہ رکھے، حائضہ روزہ نہ رکھے۔ اشکال ہوتا ہے کہ ساتھ صلاۃ بھی ذکر کر دیتے نا، ترک الحائض الصوم والصلاۃ، دونوں کو حکم بیان کر دیتے، دونوں کا حکم بیان کر دیتے کہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اس کی ایک توجہ تو یہ ہے کہ نماز میں مسئلہ ظاہر ہے، نماز کا مسئلہ ظاہر ہے کہ نماز تو پاکی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، پاکی کے ساتھ، یہ تو ناپاک ہے، اس لیے وہ خود سمجھ جائیں گے کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ نماز میں پاکی ضروری ہے، غسل بھی ہو، وضو بھی ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، پاکی کے سارے احکام حیض میں نماز کے لیے ضروری ہیں، تو یہ تو پاک ہے نہیں، اس کو تو قطرہ قطرہ خون کا آ رہا ہے، ناپاک ہے، اس لیے نماز کا حکم ہر ایک خود ہی سمجھ جاتا ہے، اس بنا پر ذکر نہیں کیا، ترک الصوم والصلاۃ نہیں کہا۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ نماز کا آگے خود بیان کر دیں گے، وہ الگ باب میں بیان کر دیں گے، ایک ہی باب میں تو سارے مسائل نہیں آ جاتے، ایک ہی باب میں تو سارے مسائل نہیں آ جاتے، ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں، اسے یہاں روزے کا بیان کر دیا، آگے نماز کا بیان کر دیں گے۔ چلیے وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زياد بن وهب عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او في للصلاه فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار وقلنا وما يا رسول الله قال تكفرن اللعن وتكفرن الحج وما رايت منا فتنه عقل ودين اذ اذهب غير الحاكم من احداهن قلنا وما نقتل ديننا وعقلنا يا رسول الله قال اليس شهاده المراه مثل شهاده الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حالت ولم تصلي ولم تصوم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها جی نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں یا عید الفطر میں عیدگاہ کی طرف گزرے، آپ عورتوں پر سے، فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، کیونکہ مجھے تم دکھائی گئی ہو اکثر اہل النار، دوزخ میں عورتیں زیادہ دکھائی گئی ہیں۔ عرض کیا بما یا رسول اللہ، عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی؟
فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو، قدم قدم پر لان تان پھٹکار کرتی رہتی ہو، اور دوسرے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ نہیں دیکھا میں نے کہ عقل میں ناقص ہو، دین میں ناقص ہو، وہ لے جائے سمجھدار آدمی کی عقل کو، سمجھدار آدمی کو بھی پریشان کر دے بنسبت تمہارے۔ تم ایسا کرتی ہو، تمہاری عقل میں نقصان، دین میں نقصان، لیکن خامد کو پریشان کر دیتی ہو۔ قلنا وما نقصان الدین نا، ہمارے دین کا کیا نقصان ہے، عقل کا کیا نقصان ہے؟ فرمایا کیا نہیں ہے گواہی عورت کی مثل آدھی گواہی مرد کے؟ دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں۔ اسی واسطے نکاح میں یا تو دو مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں، تو دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ عرض کیا جی ہاں یہ بات تو ہے۔ فرمایا یہ عقل کے نقصان کی وجہ سے ہے، سمجھ، عقل، حافظہ تمہارا کمزور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حیض آتا ہے تو نہ تم نماز پڑھتی ہو نہ روزہ رکھتی ہو۔ جی ہاں عرض کیا حضرت یہ بھی ٹھیک ہے، ہم نماز روزہ نہیں کرتی۔ فرمائیے دین کا نقصان ہے نا، اتنے دن تم بغیر نماز کے رہتی ہو، بغیر روزے کے رہتی ہو، تمہارا دین کمزور رہتا ہے، اس لیے تمہارا دین بھی کمزور، عقل بھی کمزور، لیکن خاوند کو پریشان ضرور کر دیتی ہے۔ کوئی بات بنانی ہو تو ایک دم رونا شروع کر دیتی ہیں، وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے، پتہ نہیں کتنی تکلیف ہے اس کو، ہوتا کچھ نہیں صرف ہی ہوتی ہے۔ تو وہ بیچارہ پوچھتا ہے کیا ہو گیا؟ فلاں چیز گھر میں نہیں ہے، جلدی لا کر دو اس طرح تنگ کرتی ہیں۔ چلیے جی ہاں یہاں حائضہ کا حج کا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، ضمناً تلاوت کا مسئلہ بھی بتا رہے ہیں کہ حیض والی عورت تلاوت کر سکتی ہے۔ امام بخاری مذہب لے رہے ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ امام مالک کے نزدیک جنوبی بھی اور حیض والی عورت بھی تلاوت قرآن پاک کی کر سکتی ہے، جمہور کے نزدیک نہیں کر سکتی۔ تو امام مالک کے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے 8 دلیلیں پیش کر رہے ہیں امام بخاری، 8 دلیلیں۔ جمہور کے نزدیک نہ جنوبی نہ حائضہ تلاوت نہیں کر سکتے۔ جمہور کی دلیل ہے ترمذی کی روایت، ترمذی شریف کی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، لا یقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، لا یقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، یہ ہے ہماری دلیل جمہور کی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیلیں خود بیان کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ 8 دلیلیں بیان کریں گے، وہ تو آج نہیں ہو سکتی۔
انشاءاللہ کل کریں گے انشاءاللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ